یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96۔ ہمارا یہ ادارہ کل دارالعلوم کے نام سے جانا جائے گا اور بے شمار بچے یہاں سے جو ہے دینی تعلیم سیکھیں گے اور آپ کے گاؤں کا نام، آپ کے علاقے کا نام روشن ہوگا۔ قاری نظر عین صاحب کو بلا تاخیر و تمہید کے میں شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی گھٹانا نہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب، مولانا نوشاد صاحب، امام حسین صاحب اور افروز رائی صاحب، کوثر صاحب اور دیگر سامعین بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی گھٹانا نہیں۔ جان باقی رہے یا کہ جاتا رہے، جان باقی رہے یا کہ جاتا رہے، ہر جگہ سر اپنا جھکانا نہیں۔ جان باقی رہے یا کہ جاتا رہے، ہر جگہ سر اپنا جھکانا نہیں۔ اور کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہیں۔ کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہیں۔ دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر، اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں، اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ آئیے آپ کے محبوب اور آپ کے چہیتے محتمیم عالی جناب قاری نظر عین صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہے اس ادارے کے جو تاثرات ہے اور اس ادارے کو کس طریقے سے انہوں نے سیچا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کیا ہے، وہ تمام تر باتیں مختصر انداز میں آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دل کی دنیا سے ان کی باتوں کو سنیے۔ جب آپ دل کی دنیا سے ان کی باتوں کو سماعت کیجئے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی ان کے خلاف اور اس ادارے کے خلاف عداوت ہے، جتنے بھی بغاوت ہے، یہ تمام انشاءاللہ العزیز یہیں پر ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ادارہ کو چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کے محبوب محتمیم عالی جناب قاری نظر عین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور ادارے کا تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ عزت معاب صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز حضرت علماء اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام و دانشوران قوم و ملت، دین شہر ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، دینی تنظیموں اور ملی اداروں کے ذمہ داران، سیاسی و سماجی کارکنان، ارباب صحافت، حضرات گرامی، سب سے پہلے بارگاہ ازدی میں خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مالک رب ذوالجلال نے ہمیں مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ کے اختتامی پروگرام اور حفظ قرآن پاک کا دعائیہ مکمل دعائیہ مجلس انعقاد کرنے کی اس مبارک مسعود موقع پر ان علمی و عبقری شخصیات کی خدمت کا ذرہ موقع اور یادگار لمحہ عطا فرمایا، جن کی زندگی کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی بہت ہی قیمتی اور غنیمت ہے، جن کی زیارت سے ہم اپنی مشتاق نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، جو بلا شبہ اخلاص و للہیت کے پتلے ہیں، قرآن و حدیث کے بے لوث خادم ہیں، جو سرمایہ ملت کے نگہبان ہیں، جو ضلالت و جہالت کی تاریکی میں علم و ہدایات کے آفتاب و مہتاب ہیں، چونکہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز کے حقیقی مصداق ہیں، جو قال اللہ قال الرسول کے صداؤں سے علوم نبویہ کو سیراب اور فضا کو پرکیف بناتے ہیں، جو یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم کے جذبے سے سرشار ہے، ایسے نیک تنیت اور پاک باز حضرات کا قافلہ سرزمین چک اشرف جلوہ افروز ہے،
جن کی نورانیت سے سرزمین چک اشرف کی در و دیوار جگمگا رہی ہے، شاخ گل کی ہر پتیاں مسکرا رہی ہے، اور اس سرزمین کا ہر فرد اپنی خوش نصیبی اور اقبال مندی پر شادہ و فرحاں ہے۔ چنانچہ خادم ہونے کی حیثیت سے مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ کے جملہ اراکین، اساتذہ و طلبہ، چک اشرف کے تمام لوگوں کی طرف سے آنے والے تمام مہمانوں کا پرتباق استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پہ، خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پہ، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ کے اختتامی پروگرام میں جمع ہیں۔ در حقیقت یہ ادارہ آج سے 1400 سال قبل لفظ اقرا کے ذریعے غار حرا سے بلند ہونے والا ایمانی، روحانی اور تعلیمی نعرہ کو عملی نعرہ بنانے کی ایک معمولی کوشش کی ادنا جھلک ہے۔ جبکہ انسانیت ضلالت و جہالت کے کردار میں پھنسی ہوئی تھی، اسلامی تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل چکا تھا، کفر و شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی، ہر طرف ظلم و تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں غار حرا سے شمع علم فروزہ ہوا اور رفتہ رفتہ پورے عالم کو سوار دیا۔ حضرات گرامی، کچھ اسی طرح کی صورتحال ہمارے اس علاقے کا تھا، جہاں ضلالت و ناخندگی تھی، اسلام، اقتدار و روایات کا کوئی نام و نشان نہ تھا، دینی شعور و ادراک کا فقدان تھا۔ اس علاقے کا بیشتر طبقہ مقصد زندگی سے غافل ہو کر اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہا تھا، طرح طرح کی رسم و رواج، بدعت و خرافات میں مبتلا تھا، علم کی کرن بجھ چکی تھی، نور ہدایت سے یہ علاقہ اکثر محروم ہو چکا تھا، دور دور تک کوئی رہنما نہ تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی شمع علم و فروزہ کرنے والا نہ تھا۔ ایسے وقت میں غار حرا کے اس پیغام ربانی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا، بے چینی بڑھی، اور پہاڑ کی کھائیوں سے نشر ہونے والا پیغام ربانی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا فریضہ، میرے وجود کو حرکت بخشا، میرے حوصلہ کو توانائی دی، اور دل مضطر نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور صفوہ نبوی سے جڑنے والے سلسلہ مدارس کے کڑی میں ایک اور کڑی جڑنے کی کوشش میں لگا تھا۔ حضرات گرامی، مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ کی بنیاد سن 2017 میں ہوا، اس کے بعد سے لے کر اب تک الحمدللہ کئی حفاظ اکرام یہاں سے فارغ ہوئے۔ ان 7 سالوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چلتے چلتے ایک بات سمجھ میں آئی کہ لڑکے تو علاقے میں یا علاقے سے باہر جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری بچیوں کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری بچیاں محفوظ نہیں۔ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ قبل اسلام جاہلی معاشروں میں عورت ہر قسم کے حق سے محروم تھی۔ جہاں عورت زندگی کے حق سے ہی محروم ہو، وہاں اس کے پڑھنے لکھنے کے حق کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر اسلام میں جہاں عورت کو اعلیٰ و ارفع مقام دیا، وہاں اس پر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ اسے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مردوں کے برابر مکلف قرار دیا۔ چونکہ شریعت اسلامی کے مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں، دینی احکام دونوں پر واجب ہیں، اور روز قیامت مردوں کی طرح عورتیں بھی رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لہٰذا عورتوں کے لیے بھی حصول علم جو ان کی بنیادی دینی امور کی تعلیم دے اور احکام اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے، وہ ان کے لیے فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ مفکرین کے رائے میں مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔
فرانس کے مشہور بادشاہ نیپولین کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعا سے سن 2023 میں جامعہ اقرا للبنات کا قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ جامعہ جو کہ تقریباً 1 سال سے دینی خدمت انجام دے رہا ہے، جامعہ کے اندر فی الوقت 70 بچیاں زیر تعلیم، جن میں 42 بچیوں کی کفالت جامعہ حاضہ کے ذمہ ہے۔ جامعہ حاضہ میں ابتدا سے درجہ عالمیت کے ساتھ میٹرک کا انتظام بھی ہے، جہاں تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسری ہاتھ میں عصری علوم کی ڈگری ہوگی۔ یہ ادارہ ایسے پروڈکٹس تیار کرے گا، ایسی باصلاحیت فارغات و فاضلات امت کے حوالے کرے گا جو بیک وقت عالمہ بھی ہوں گی اور خدمت خلق کا کار خیر انجام دینے والی ڈاکٹر انجینئر بھی ہوں گی۔ جامعہ کا نصاب یعنی تعلیم اور سلیبس اس قدر سہل اور مفید بنایا گیا ہے کہ وہ دینی و عصری ہر طرح کے ادارہ میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کر سکتی ہیں۔ آپ ہمیں اپنی بچیاں اور بچے دیں، ہم انہیں روشن مستقبل دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہمیں حوصلہ دیں اور ان تمام بچوں کو دل سے دعائیں دیں کہ یہ بچے اس مقدس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ بچے اس علم کو سیکھنے آئے ہیں جس علم کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں ان گارجین کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، اور جو بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے مشقت اور پریشانی سے اپنے آپ کو مدرسے میں وقت لگا رہے ہیں، ان تمام گارجین کو، ان تمام سرپرستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی دعا سے اس مدرسے میں ابھی 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، جن بچوں کے لیے ایک دعائیہ مجلس بھی لگایا گیا ہے۔ انہی بچوں کو دعا دینے کے لیے آپ تمام حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ بچہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے، ابھی کے علاقے کا ہے۔ وہ بچہ شاہپور بگھونی کا ہے، ایک بچہ بھیروکھڑا کا ہے۔ وہ تمام بچوں جو بچہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ دور دراز سے بچے آ کر ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں ایسا تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں بلکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ تمام حضرات کے سامنے میں آپ کا بہت ہی قیمتی وقت لے لیا ہوں اور یہ سب بات بھی رکھنا ضروری تھا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات جتنے سارے لوگ آئے ہیں اس مدرسے کو خوب دعائیں دیں، اور جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے لیے بھی خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر استقامت اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں۔